ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات ہیں۔ بس ان آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک خلاصہ سا بیان فرما دیا، تفصیل تو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ وسیقہ اور لے جایا جائے گا، سیقا لے جایا جائے گا، الذین جن لوگوں نے کفروا دنیا میں کفر کیا تھا، وسیق الذین کفروا اور کافروں کو لے جایا جائے گا، الی جہنم جہنم کی طرف، زمرا زمر جماعت در جماعت، گروہ در گروہ، جمع غفیر بھی اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، جمع غفیر۔ جمع غفیر بڑی تعداد لوگوں کا، بہت بڑا مجمع، بہت بڑی تعداد۔ زمرہ انہیں جماعت در جماعت، گروہ در گروہ، جمع غفیر کی صورت میں انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، حتی یہاں تک کہ اذا جب جاؤہا وہ اس جہنم کے پاس پہنچیں گے، حتی اذا جاؤہا یہاں تک کہ جب وہ اس جہنم کے پاس پہنچیں گے، فتحت تو کھول دیے جائیں گے، ابوابہا جہنم کے دروازے، فتحت ابوابہا تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال اور کہے گا، لہم ان سے، خزنتہا اس جہنم کا داروغہ، جہنم کا داروغہ یا جہنم کے دروازوں پر جو نگران مقرر ہوگا وہ کہے گا، الم کیا نہیں، یاتی آئے تھے، کم تمہارے پاس، الم یاتکم کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے، رسل رسول، منکم تم ہی میں سے، کیا تم ہی میں سے تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، یتلونا جو تلاوت کرتے تھے، علیکم تم پر، آیات آیات، ربکم تمہارے رب کی، جو تمہارے رب کی آیات کی تم پر تلاوت کیا کرتے تھے یا تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے تھے، وَيُنذِرُونَ اور وہ خبردار کرتے تھے، آگاہ کرتے تھے، کم تمہیں، وَيُنذِرُونَكُمْ اور وہ تمہیں آگاہ کرتے تھے اور خبردار کرتے تھے، لقاء ملاقات، یومکم تمہارے دن، ھذا اس تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے وہ آگاہ نہیں کرتے تھے، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آتے تھے جو تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے تھے اور اس قیامت کے بارے میں تمہیں آگاہ کرتے تھے، کیا ایسا نہیں تھا، قالو تو وہ آگے سے کہیں گے، بلا کیوں نہیں، ایسا ہی تھا، آئے تھے وہ، آتے تھے وہ ہمیں اللہ کا کلام پہنچاتے تھے، ہمیں قیامت کے بارے میں بتاتے تھے کہ یہ آئے گا دن، ضرور آئے گا، لیکن ہم نے نہیں مانا، ہم نے رسولوں کی بات نہیں مانی، ہم ان پر ایمان نہیں لائے، ہم نے قیامت کی بات کو جھوٹ سمجھا، قالوا بلا وہ کہیں گے کیوں نہیں، ولیکن اور لیکن، حقت سچ ثابت ہو کر رہا، کلمۃ العذاب عذاب کا فیصلہ، علی الکافرین کافروں پر، کافروں پر عذاب کا فیصلہ سچ ثابت ہو کر رہا۔ یہ جو بار بار ان سے پوچھا جائے گا نا، یہ اتمام حجت ہے،
یہ وہ اتمام حجت تو وہاں پہنچتے ہی ہو گئی تھی اور ہو جاتی ہے، ہو جائے گی ان کو، لیکن بار بار ان کی زبانی کہلوایا جائے گا، ہاں جی بتائیے کیا یہ سب کچھ جو آپ کے سامنے آیا ہے آپ کو بتایا گیا کہ نہیں بتایا گیا؟ کوئی چیز چھپی ہوئی تو نہیں تھی، کہیں کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں تھا اور بغیر بتائے ہی آج ہم پکڑ کر تمہیں جہنم میں پھینک رہے ہیں؟ وہ کہیں گے جی بالکل ہمیں بتایا گیا، صحیح بتایا گیا، بار بار بتایا گیا، قیامت، اللہ کا پیغام، اللہ کے وحدانیت وغیرہ یہ ہم سب پڑھتے آئے بار بار، سب بتایا گیا۔ بس 18ویں پارے میں ہم نے پڑھا تھا سورہ المؤمنون کی آخری آیات، غلبت علینا شقوتنا، ہماری بدبختی ہم پر غالب آئی، اور ہماری وہ جو ضد تھی نا، وہ جو ہم ان کے ساتھ ضد لگا کے بیٹھ گئے تھے اور ان کی مخالفت پر اتر آئے تھے، بس یہ ہماری یہ بدبختی تھی ہم پر غالب آئی، یہ وجہ تھی، ورنہ انہوں نے بتانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ قیلا، کہا جائے گا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، ابواب، دروازوں سے، جہنم، جہنم، اب جہنم کے دروازے ہیں ان میں سے داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، اور ہمیشہ ہمیشہ اب اسی میں رہنا ہے۔ فبئس، کتنا برا ہے، فبئس، کتنا برا ہے، مثوا، ٹھکانہ، المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا۔ سب سے بڑا تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار کرنا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نا ہمیشہ بڑے خستہ حال کپڑے پہنتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پوچھا کیوں بھائی آپ کے پاس اچھا لباس نہیں ہے؟ کہ اللہ کے نبی ہے، افورڈ نہیں کر سکتے، افورڈ کر سکتا ہوں، تو پھر پہنتے کیوں نہیں ہو؟ کہ اللہ کے نبی میں اچھے کپڑے اس لیے نہیں پہنتا کہیں میرے اندر تکبر نہ آ جائے، کہیں میرے اندر تکبر نہ آ جائے، تو اس لیے میں اپنے آپ کو نہ ہر وقت خستہ حالت میں رکھتا ہوں کہ میرے اندر انکساری رہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکبر یہ نہیں ہے۔ پھر دو جملے ارشاد فرمایا تکبر یہ ہے یا تو لوگوں کو اپنے سے گھٹیا سمجھنا، کمتر، اور یا حق جب آئے تو اس کا انکار کرنا۔ حق سامنے آ گیا پھر بھی انسان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ تکبر کہ میں حق سے بڑا ہو گیا ہوں، میں حق کو بھی ماننے کو، حق اللہ کی طرف سے آتا ہے نا، تو میں اتنا بڑا ہوں کہ میں اللہ کی بات کو بھی ماننے سے انکار کر رہا ہوں۔ اس لیے ابلیس کے بارے میں قرآن کریم میں جا بجا آتا ہے واستکبر، اللہ کی بات سامنے آئی تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا، یہ تکبر تھا۔ خدا کی بات تیرے سامنے آئی، اس کا حکم تیرے سامنے آیا تو تو نے کیوں نہیں مانا؟ اس کے لیے تکبر کا لفظ استعمال ہوا۔ اسی طرح جو کفار ہیں ان کے سامنے اللہ کی بات آتی وہ ماننے سے انکار کر دیتے، نہیں مانتے ہم۔ یعنی انسان اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ لیتا ہے کہ میں خدا کی بات کو بھی اہمیت دینے کو تیار نہیں ہوں۔ اسی لیے کفار کے بارے میں قرآن کریم میں اکثر متکبرین کا لفظ آیا ہے۔ حق کا انکار کرنا سب سے بڑا تکبر ہے، اس لیے ان سے فرمایا گیا فبئس مثوى المتکبرین، تو ان تکبر کرنے والوں کا کتنا ہی برا ٹھکانہ ہوا۔ وسیقہ، اور لے جایا جائے گا، الذین، ان لوگوں کو، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچایا۔ وسیق الذین اتقوا، اور جنہوں نے اپنے رب کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا، انہیں لے جایا جائے گا الی الجنت، جنت کی طرف، زمرا، جماعت در جماعت، انہیں بھی جماعت در جماعت لے جایا جائے گا، حتی، یہاں تک کہ، اذا، جب، جاؤہا، وہ اس جنت کے پاس پہنچیں گے، وفتحت، اور کھول دیے جائیں گے، ابوابہا، اس جنت کے دروازے، وقال، اور کہے گا، لہم، ان سے، خزنتہا، جنت کا نگہبان یا جنت کا داروغہ، وہ کہے گا، سلام علیکم، السلام علیکم، سلام علیکم، السلام علیکم، وہ پہلے سلام کرے گا ان کو، طبتم، اور طبتم کا مطلب خوش آمدید، اہلاً سالن، جس کو ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں،
خوش آمدید، اہلاً سہلاً مرحبا، اس قسم کے الفاظ. طبتم، وہ کہے گا خوش آمدید، اہلاً سہلا. فادخلوها، جناب داخل ہوئیے. خالدین، ہمیشہ ہمیشہ، اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ داخل ہوئیے. وقالو، اور وہ جنتی کہیں گے الحمدللہ، الحمدللہ. ترجمہ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، اور الحمدللہ کو صرف الحمدللہ رکھیں. یہ کسی نعمت کے ملنے پر انسان الحمدللہ کہتا ہے، نعمت کے حاصل ہونے پر. اب جنت حاصل ہوئی تو الحمدللہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی، جس نے صدقنا، ہم سے سچ کر دکھایا، وعدہ، اپنا وعدہ، اس نے اپنا جو وعدہ کیا تھا ہم سے سچ کر دکھایا. ایمان اور اعمال صالحہ پر اللہ تعالی انسانوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. وعد اللہ المؤمنین، 10ویں پارے میں سورہ التوبہ میں، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار. ایمان والے مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے. ان کو یہ بار بار قرآن کریم میں آیا ہے. وقالو، وہ کہیں گے الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی صدقنا وعدہ، جس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا. وَأَوْرَثَنَا، اور آج ہمیں مالک بنا دیا، الارض، اس سرزمین جنت کا، اس سرزمین جنت کا ہمیں مالک بنا دیا. نتبوّأ، اب ہم آتے جاتے ہیں، من الجنت، جنت میں، حیث نشاء، جہاں ہم چاہتے ہیں. نتبوّأ ٹھہرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھہرنے کے معنی میں، جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں لاہور میں رہتا ہے، لیکن اس کا ایک مکان جو ہے وہ راولپنڈی کے اندر بھی ہے، ایک اسلام آباد کے اندر بھی ہے، ایک کراچی کے اندر بھی ہے، ایک مری کے اندر بھی ہے. کبھی وہ جاتا ہے 4 دن مری میں رہتا ہے، کبھی وہ جاتا ہے 4 دن اسلام آباد میں رہتا ہے، کبھی وہ جاتا ہے کراچی میں رہتا ہے، کبھی وہ جاتا ہے، کبھی وہ لاہور آ جاتا ہے، کبھی کہیں اور، جہاں وہ چاہتا ہے. یا یوں سمجھ لیجئے کہ ملک کے جو حکمران ہوتے ہیں اور حکمران طبقہ ہوتا ہے اور وزراء ہوتے ہیں، پورا ملک ان کا ہوتا ہے. وہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کے لیے آگے رہائش کا بندوبست موجود ہے، سرکاری رہائش کا بندوبست ان کے لیے موجود ہے. تو جنتی کہتے ہیں اب تو پوری جنت ہماری ہے، جہاں جائیں ہم ہی ہم. نتبوّأ، ہم ٹھہرتے ہیں، من الجنت، جنت میں، حیث نشاء، جہاں ہم چاہتے ہیں. فنعم، کیا ہی خوب ہے، اجرو، بدلہ، صلہ، العاملین، نیک اعمال کرنے والوں کا، نیک اعمال کرنے والوں کو کیا خوب صلہ ملا. وَتَرَى، اور تم دیکھو گے، الملائکۃ، کہ فرشتے، حافین، گھیرے ہوئے ہیں، گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، من حول العرش، عرش کے ارد گرد. فرشتے عرش کے ارد گرد گھیراؤ کیے ہوئے ہیں. یسبحون، اور وہ پاکی بیان کر رہے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں. وقضی، اور کر دیا گیا فیصلہ، بینہم، انسانوں کے درمیان، بالحق، پورے انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ تمام انسانوں کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا. وقیلا، اور کہہ دیا گیا، اور یہی کہا جا رہا ہے، وقیلا، اور یہی کہا جا رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یعنی وہاں اب لوگوں کی زبانوں پر اللہ کی حمد ہے، فرشتوں کی زبانوں پر اللہ کی حمد ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے.